نہیں کفایت کریں گے عنہم ان سے اموالہم مال ان کے ولا اولادہم اور نہ ہی اولاد ان کی من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی واولئک اصحاب النار اور یہی ہے لوگ آگ والے ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے مثل مثال اس چیز کی ما ينفقون جو یہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا بیچ دنیا کی زندگانی کے کمثل ریح مانند مثال ہوا کے فیا سرن بیچ اس کے پالا ہو اصابت حرث قوم پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو ظالموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر فہلکت ہو پس ہلاک کر ڈالے اسے وما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولکن انفسہم یظلمون اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ تم بناؤ نہ تم پکڑو بطانۃ دلی دوست رازداں من دونکم اپنے سوا لا یعلونکم نہیں وہ باز آئیں گے نہیں وہ کسر اٹھا رکھیں گے نہیں وہ چوکیں گے خبالن تمہاری بربادی تمہاری تباہی سے ودو پسند کرتے ہیں تم یہ کہ تم مشقت میں پڑے رہو قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو گیا بغض من افواہہم ان کے منہ سے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو پوشیدہ ہے ان کے سینوں میں وہ تو بہت ہی بڑا ہے قد بینا لکم الآیات تحقیق بیان کرتے ہم واسطے تمہارے اپنی آیتیں ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل کرنے والے ہاں انتم اولئک ہاں تم وہی ہو تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو ولا یحبونکم اور نہیں وہ تم سے محبت کرتے وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ تمام کتابوں کی وَإِذَا لَقُوكُمْ جب ملتے ہیں تم کو قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ چباتے ہیں اوپر تمہارے اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے غیظ و غضب سے قل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بذات الصدور ساتھ سینوں کی باتوں کے سینوں کے رازوں کو ان تمسسکم حسنۃ اگر چھوئے تم کو کوئی بلائی فسوہم گوار گزرتی ہے ان کو وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ کوئی برائی یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کی لا یضرکم کیدہم شیئا نہیں بگاڑ سکتے تمہارا ان کے مکر و فریب ان کی تدبیریں کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون ساتھ اس چیز کے جو یہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرا ڈالے ہوئے ہے احاطہ کیے ہوئے ہے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے کام آئیں گے ان کے مال ان کے اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ بھی وہ لوگ کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اکثر ان کو اپنے مال کی کثرت پر گمان ہوتا یا پھر ان کو اپنے مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی کثرت پر بھی گمان ہوتا پہلے کتاب میں سے یہود ان دونوں چیزوں پر
بڑے ہی نازاں تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ان کے مال نے ان کے کام آنا ہے، نہ ان کی اولاد نے ان کے کام آنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آخرت کی بات تو بڑی دور کی ہے۔ دنیا میں بھی جب کسی آدمی پر اللہ کی پکڑ اور اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے تو پھر نہ اس کا مال اس کے کام آتا ہے، نہ اس کی اولاد، اس کے خیش و اقارب، اس کے بھائی، اس کا کنبہ قبیلہ اس کے کام آتا ہے، یعنی اس کو اللہ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکتے۔ اور آخرت کا معاملہ تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہاں تو اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ انتہائی اپنے مقربین کو اور اپنے پیاروں کو انسان پہچاننے تک سے انکار کر دے۔ یہی اولاد جس پر ناز کرتا اور جس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، جس کے تابناک مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کو تعریف کرتا ہے، یہی کہے گی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہماری ماں ہے اور کون ہمارا باپ ہے۔ آج تو ہمیں پلے صراط سامنے نظر آ رہا ہے، آج تو ہمیں اپنی جان کی فکر ہے۔ اسی طرح یہی اولاد والدین کو بھول جائے گی اور والدین اولاد کو بھول جائیں گے، بھائی اپنے بھائیوں کو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو، دلی دوست اور ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے خیر خواہ، یہ سب ایک دوسرے کو بھول جائیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ ہٹ جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے، آج کے دن ہمیں سوائے اپنی ذات کے اور اپنی نجات کے کسی اور بات سے دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی کلام مقدس میں متعدد جگہ اس حقیقت کو واضح کیا، اور یہ بات کھل کر کے کہی کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیا کے محدود سانسوں تک ہی تمہارے لیے سامان زینت ہے، یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ تمہارے لیے اگر کسی چیز سے باقی رہنا ہے تو والباقیات الصالحات، وہ تمہاری نیکیاں ہیں جو باقی رہیں گی، مگر نہ یہ سب چیزیں اس دنیا کی حقیقت کے ساتھ ہی بے حقیقت ہو جائیں گی، اور ان سانسوں کے ساتھ ہی ان کا بھی سانس ختم ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ بڑی کھل کر تمام اہم رشتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن۔ جتنے اہم اور قریبی رشتے یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، ایک دوسرے سے دامن چھڑا لیں گے، ایک دوسرے سے اظہار بیزاری اور اظہار فراق کریں گے، اور اس وقت تنہا انسان جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اپنی ذات پر ہی کچھ کو سہے گا، برداشت کرے گا، اور کوئی بھی اس کا ہمگسار، اس کا ساتھی، اس کا ہمدرد۔ اور یاد رکھ لے، دنیا ہو یا آخرت ہو، اس حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ جس شخص سے دنیا میں یا آخرت میں اللہ ناراض ہو جائے پھر کوئی اس کا حامی اس کے لیے
فائدے کا سبب نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، دنیا ہو یا آخرت، جس کو اللہ اپنی پناہ سے نکال دے پھر کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سب عارضی اور وقتی سہارے اور انتہائی گھٹیا قسم کے سہارے، ان کے اندر کوئی ثبات نہیں، ان کے اندر کوئی دوام نہیں، ان کے اندر کوئی ابدیت نہیں، ان کے اندر کوئی استقامت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد پر گھمنڈ کر کے کفر کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو کر یہ سوچنے والوں کہ ہم بڑے مالدار ہیں یا ہماری اولاد ہے یا ہمارے بازو ہیں، ہمیں کسی کی کیا پرواہ۔ فرمایا یاد رکھو یہ چیزیں اللہ کے ہاں تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے مال ان کے اور نہ ہی اولادیں ان کی، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کچھ بھی، کسی بھی چیز میں، کسی بھی بارے میں، کسی بھی معاملے میں یہ مال اور اولاد اللہ کے سامنے ان کے لیے کام نہیں آئے، بلکہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں، آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، چلو انہوں نے اور تو کچھ نہ کیا لیکن اس مال کو فلاح پر، بہبود پر خرچ کیا، جس طرح جی کہ مختلف اعلی ثروت لوگ اپنے مال کو انسانیت کی بہتری پر، بھلائی پر خرچ کرتے ہیں، اسپتال بنواتے ہیں اور اس طرح کے فلاحی کام کرتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، عام لوگوں کے بہبود کے لیے اپنا پیسہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی اجر ہے، ثواب ہے؟ کیا یہ نیکی ان کے کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ ہفتے اقلیم کے خزانے خرچ کر دیں، یہ قارون اور حاتم کے خزانے خرچ کر دیں، لیکن اگر ایمان کی جگہ کفر ہے تو ان کی اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی وقت اور اہمیت اور شرف قبولیت نہیں ہے۔ ایمان شرط اول ہے، صحیح عقیدے کا ہونا بنیادی شرط ہے، اگر یہ نہیں تو یہ جتنے فلاح و بہبود کے کام کوئی کرنے والے کرتے ہیں بے شک کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ یہ بات ہمارے بعض لوگوں کو بڑی مرغوب اور بڑی متاثر کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں ٹھیک ہے بے ایمان لیکن یہ کام بڑا نیکی کا کرتا ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور فلاں جگہ اس نے اتنی رقم خرچ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات دل سے نکال، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتھم، ایسی ہے کہ جیسے ایک اللہ کے نافرمان کی کھیتی اور باغ ہوتا ہے، وہ باغ اور کھیتی سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگ جاتی ہے، پھل پک جاتا ہے اور وہ اپنے پھل کو اتارنے کے لیے تیار اور کمر بستہ ہوتا ہے، لیکن اچانک اللہ کا عذاب اس ظالم کی کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ عذاب ایک ایسی ٹھنڈی یخ بستہ برفانی ہوا کی صورت میں آتا ہے کہ جس کو پالا یا کورا کہا جاتا ہے۔ وہ انتہائی شدید سرد موسم میں شبنم کے ساتھ
وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ جس کے اندر کورا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے، اور وہ برف والا پانی شدید سردی میں، وہ شدید ٹھنڈی یخ بستہ ہوا اس سبزے کو جلا دیتی۔ اب پھل اتارنا تو دور کی بات، اس کا راس المال بھی جل جاتا ہے۔ غلہ اتارنا تو دور کی بات کہ اسے کچھ نفع حاصل ہو، اس کا جو اصل اثاثہ ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ایسے کئی ایک ظالم لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے باغات اور جن کی کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جلا دیا۔ قرآن کے اندر بھی کئی ایک مقامات پر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ فرمایا جس طرح اس ظالم آدمی کی کھیتی کو یک بستہ ہوائیں جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اسی طرح اس ایمان سے خالی آدمی کے نیک اعمال کو بھی اللہ کا غضب جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی نیکی کی، میں نے بڑی انسانیت کی خدمت کی، میں نے بڑے فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے، میں نے بڑے ہاسپٹل بنائے، میں نے بڑے دکھی انسانیت کی خدمت کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تجھے یاد ہے کہ یہ کیا، لیکن یہ تجھے کیوں نہیں یاد کہ ایک اللہ ہے جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا اور تجھے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بھول سے نکل جاؤ کہ شاید ان کے یہ انفاق ان کی آخرت کی بہتری اور بھلائی کا کوئی سبب بن جائے۔ فرمایا ان لوگوں کے تمام تر انفاق کی مثال اسی طرح ہے جیسے کسی ظالم کی کھیتی پر اللہ تیز و تند یک بستہ ہوائیں بھیج کر اسے چلا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ اس ظالم اور اس ایمان سے خالی اور عاری بے ایمان آدمی کی انفاق کو اور نیکی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کوئی چیز اس کے پلے نہیں پڑتی، کوئی بات اس کے لیے باقی نہیں رہتی کہ جو اس کے لیے فائدے مند ہو سکے۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مثال کی صورت میں فیصلہ کہ مثل ما ينفقون، مثال ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، بھی اس دنیا کی زندگانی کے، کمثل ریح، مانند مثال اس ہوا کے ہے، فیہا، جس کے سر والا ہے، اصابت پہنچے ہر سا قوم، ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، پس ہلاک کر دے اسے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ یعنی اگر اللہ نے ان کی کمائی کو غارت کیا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں، بلکہ وہ خود ظالم ہیں کہ وہ یہ سب کچھ تو کرتے رہے، لیکن اصل جو بات تھی کفر کی جگہ ایمان، اس طرف ان کا ذہن نہ گیا، اس طرف ان کا دھیان نہ گیا۔ یہی ظلم تھا جس ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کی نیک کمائی کو برباد کر کے رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ تم بناؤ دلی دوست۔ بطانہ عربی زبان میں بطانہ کپڑے کے اندرونی حصے کو، وہ حصہ کہ جو جسم کے ساتھ مس ہوتا، عام طور پہ استر یعنی اندرونی حصہ کپڑے کہ وہ وطن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں اور انسانی جسم میں کوئی پردہ نہیں، اس لیے اس کو بتانا کہا جاتا ہے۔ تو بتانا اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں پردہ داری نہ ہو، کوئی رازداری نہ ہو۔ تو جب یہ معاملہ انسانوں کے درمیان آئے گا تو معنی یہ کہ وہ شخص کہ جن کے درمیان اتنی گہری دوستی، اتنے قریبی مراسم،
اور اتنی دلی دوستی ہو کہ ان کے درمیان کسی قسم کا راز نہ ہو، کوئی پردہ داری نہ ہو، چھوٹی بڑی ہر بات وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں، ایک دوسرے کے راز سے آگاہ اور آشنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا، اگر تم نے ایسے کیا تو تم بھی انہی جیسے ہو۔ اگر تم نے ان کو دوست بنایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے تم میں سے ان کو اپنا دوست بنایا وہ بھی انہی میں سے ہو، انہی جیسا۔ یہ اور اس کے بعد کی آیات ان کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلام کے پہنچنے سے پہلے انصار کے مختلف قبائل کے، یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ مراسم، کاروباری بیس پر بھی، ذاتی نوعیت کے بھی، لین دین کے معاملے میں بھی، تجارتی بیس پر بھی، قبائلی بیس پر بھی، یعنی ان کے بڑے قریبی روابط تھے، بڑے مراسم تھے، بڑے تعلق تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لے آنے کے بعد گو کہ وہ پہلی والی بات نہیں رہی، تاہم یہودیوں نے کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے ہوئے ہر اس شخص کے ساتھ دشمنی اور حسد اور دلی بغض کا مظاہرہ کیا کہ جنہوں نے حضرت پر ایمان لایا یا اسلام کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے انصار کے ساتھ بھی وہ دلی طور پر حسد بغض اور کینہ رکھتے۔ انصار کے عام لوگ بھی محتاط رہنے لگے، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان پہلے تعلقات کا پاس رکھا اور ان کا یہ خیال تھا جی دین اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، مراسم اپنی جگہ، آخر ہم ان کو چھوڑ، ہم کون سا ان کے دین پر چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، ہم اپنی جگہ ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم مراسم نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ ان کے مراسم قائم رہے، ان کے وہ تعلقات ذاتی نوعیت کے برقرار رہے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ لوگ ان تعلقات اور مراسم کی وجہ سے آتے جاتے، ملتے بیٹھتے اٹھتے، یہودی حاسد تھے لیکن یہ لوگ سادے تھے۔ چنانچہ مختلف قسم کے راز، جیسے کہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کا ذکر، غزوہ احد کا ذکر، اس کے بعد کے بڑے تفصیلی حالات ہے ان لوگوں کی، یعنی دوستی اور دشمنی کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا، یہ سب باتیں آگے آئیں۔ تو اس حوالے سے یہ لوگ رازوں کو کسی نہ کسی طرح لے لیتے اور پھر کوشش کرتے کہ ان خفیہ باتوں کی وجہ سے، ان رازوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو مبتلا اذیت کرے۔ چنانچہ اسی صورتحال کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یہ اہل کتاب، یہ یہود تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے ساتھ کبھی بھی بلائی والی سوچ کے ساتھ اپنا رویہ نہیں رکھیں گے کہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہوں، تمہاری بلائی چاہتے ہیں، بلکہ یہ بغض اور کینے اور حسد کے مجسمے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر لحاظ سے تباہ اور برباد کیا جائے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة، نہ تم بناؤ دلی دوست، ہمراز راستاں، من دونکم، علاوہ اپنے۔ مفسرین نے، یعنی صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کھل کر کہا
کہ ہر وہ شخص کے جو غیر ایمان والا، یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، منافق، اسی کماش کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے ان کے اندر آ جاتے. خبردار، ٹھیک ہے کسی زارداری کی وجہ سے تمہیں ظاہری طور پر ان سے بات چیت، لین دین، معاملات، تجارت، یہ الگ بات، لیکن دلی دوستی، رازداری، دلی طور پر ان کے ساتھ ہمدردی، یہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے. جیسے عام دنیا کے اندر تم کسی تیسرے انجان آدمی سے معاملہ کرتے ان کے ساتھ بھی کرو، اللہ اللہ خیر، لیکن دلی دوستی اور قلبی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا لا یعلونکم خبالا، نہیں یہ چوکیں گے، نہیں یہ باز آئیں گے، نہیں یہ کسر اٹھا رکھیں گے، خبالن تمہیں تباہ کرنے میں، تمہارے بربادی کے اندر. یعنی جب بھی ان کو موقع ملے گا کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تباہ کریں، برباد کریں، تو یہ کبھی باز نہیں آئیں گے. لا یعلونکم، نہیں باز آئیں گے، نہیں چوکیں، نہیں کسر اٹھا رکھیں گے، خبالن تمہاری بربادی میں. ودو پسند کرتے ہیں، مانتم یہ کہ تم مشقت میں ہی پڑے رہو. یعنی ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم ہر وقت کسی پریشانی میں پڑے رہو، تمہیں آسودگی اور اطمینان نصیب نہ ہو. جن کو تم دلی دوست بناتے ہو ان کی حالت یہ ہے، دشمنی ان کی، قلبی طور پہ تمہارے ساتھ بغض یہ ہے کہ یہ ہر وقت اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مصیبت، مشکل اور مشقت میں پڑے رہو. وما قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکا بغض ان کے منہ سے. یعنی انہوں نے بعض باتیں ایسی کی کہ جن سے بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں. یہ بغض ان کے منہوں سے اشارتاً کنایتاً ظاہر ہو چکا. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہوا، وہ بہت ہی بڑا ہے. ظاہر ہونے والے کے مقابلے میں مخفی جو بغض ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. یعنی جو کچھ اشارتاً کنایتاً انہوں نے زہر اگلا ہے اسلام کے بارے میں، داعی اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، فرمایا وہ بڑی معمولی بات. اللہ ان کے سینوں کے اندر جو بغض مخفی ہے اس کو جانتا ہے. وہ چھپا ہوا بغض ظاہر ہونے والے بغض کے بنسبت اور مقابلے میں کہیں بڑا اور زیادہ. فرمایا قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے واسطے تمہارے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل کرتے. ہم نے حقیقت تمہیں بتا دی اپنی آیات کے ذریعے، ان کی قلبی اور مخفی دلی کیفیت کو ہم نے واضح کر دیا. اب تمہارا کام ہے عقل سے کام لو، اور جس کو اللہ نے تمہارا دشمن قرار دیا اس دشمن کی دشمنی سے خبردار ہو. ہاں انتم اولئک، ہاں تم وہی ہو، تحبونہم تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم اپنے یارانے ان سے نبھاتے ہو، ان سے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہو، تم مخلص ہو ان کے ساتھ، تم تو ان کے ساتھ محبت اور دلی لگاؤ اور یگانگت رکھتے ہو. لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تمہارے بارے میں وہ غیر مخلص ہے. تم سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت. دوستی وہی ہوتی ہے کہ جو دو طرفہ محبت کی بنیاد پر استوار. ایک آدمی بھی خلوص کا مظاہرہ کرے، دوسرا یہ نہیں کہ ایک خلوص کا مظاہرہ کرے اور دوسرا ابن الوقتی کا مظاہرہ کرے. فرمایا تم سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہو. اور ان کا معاملہ یہ ہے وہ تمہاری کتاب پر تو سرے سے ایمان نہیں لاتے، اور اپنی کتابوں کے معاملے میں بھی جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. جب تم سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں صاحب ہم بھی ایماندار ہیں، تم بھی اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب. کیا فرق ہے تم میں اور ہم؟ ایک ہی ہیں ہم. یعنی
بعض سادہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے جی کیا فرق ہے آپ میں؟ بس اگر کوئی ہے بھی تو معمولی سا فروئی اختلاف ہے، باقی ہم ایک ہی۔ کبھی اس مغالطے میں اور اس فریب میں نہ آئی۔ جس اختلاف کو وہ فروئی اختلاف فرما رہے ہیں وہ فروئی نہیں، اصولی اختلاف ہے۔ اگر ایک ہی ہے تو پھر اختلاف کے کیا معنی؟ فروع کا اور اصول کا کیا امتیاز؟ پہلے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سرکار تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں پکے، جیسے تم ہو سکے بند ہم بھی مومن ہیں۔ لیکن جب علادہ ہوتے ہیں اپنے شیاطین صفت بڑوں کی طرف کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، حضور ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم تو ان کے پاس یوں ہی جا کر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھے کر رہے تھے، ہم نے ان کو احمق اور بے وقوف بنایا، فی الاصل ہم تو آپ کے نمک خوار ہیں، آپ کے جدی پشتی تابع دار اور وفادار ہیں۔ یہ دو رنگی اور دو رخی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ کھرا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے، فرمایا عمر کفر میں بھی متشدد تھا اور عمر اسلام میں بھی متشدد، یعنی عمر کفر میں بھی کھرا کافر تھا، کھوٹا نہیں، اور جب مسلمان ہوا تو پھر کفر کی ساری کھوٹ نکل گئی اور مسلمان ہوا تو کھرا مسلمان۔ اسی لیے منافق کا درجہ جہنم میں بدترین جگہ ہوگا، اللہ اسے کافر سے بھی زیادہ قابل نفرت دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کے اندر بھی کھوٹ اور کفر کی کھوٹا۔ جعلی چیز، جعلی پیسہ ہو اس سے مغالطہ نہیں لگتا، کھوٹے پیسے سے لگ جاتا۔ اللہ کو کھوٹی چیز پسند ہے، سیدھے کھڑے کافر بن جاؤ یا کھڑے مسلمان بن۔ یہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ انداز اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، لیکن اذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، جب تم سے الگ ہوتے ہیں نا تو پھر یہ اتنے چی بچی ہوتے ہیں کہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں ڈال کے غیظ و غضب سے اور غصے سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، اتنا ان کے دل میں بغض اور حسد۔ تمہارے سامنے خوشامدوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو غیظ و غضب سے بے خود ہو کر غضبناک ہو کر چباتے۔ فرمایا یہ ہے ان کی دوستی کا معیار، سامنے آئے تو جی جی اور پسے پشت ہوں تو اتنا تم پر وہ چی بچی ہوتے ہیں، اتنی کچیچیاں برتے ہیں تمہارے خلاف، اپنی ہی انگلیوں کو غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر چباتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ایسے لوگوں کو قل کہو موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ اگر تمہیں ہمارے ایمان لانے پر غصہ ہے، تم غضبناک ہو تو اپنے غصے کے اندر ہی ڈوب کر ہلاک ہو جاؤ، ہمارے پاس کیا علاج ہے اس بات؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بارے میں نے اس دن بھی حدیث ذکر کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود کو تمہاری بات حرکات پر بڑا غصہ آتا ہے، جب تم سلام کہتے ہو آپ اس میں ایک دوسرے کو ملتے وقت، اس وقت بھی بڑے وہ یعنی چی بچی ہوتے ہیں، بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ جب تم نماز میں، جاری نماز میں فاتحہ کے اختتام پر اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، جاری آمین، تو اس وقت بھی بڑے غضبناک ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی
میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آمین پر چڑھیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک یہود ھذہ الامہ، یہ میری امت کے یہودی ہیں۔ فرمایا جب وہ چڑھیں تو قل موتوا بغیظکم، ان کو کہو تم مر جاؤ اپنے غیظ و غضب میں، بے شک تباہ ہوتے ہو جاؤ، مر جاؤ، جتنا غصہ کرتے ہو کرو، اس غصے میں ہلاک ہو جاؤ، ہم تو پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس نے سینوں کے رازوں کو جان کر ہی ان کے عزائم کو تشتزبان کیا اور بتایا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں بلکہ ایمان والوں غیر مخلص۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو تمہاری بڑی بھول ہے، کیونکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان تمسسکم حسنہ، اگر تمہیں چھوئے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچنا، ایک ہوتا ہے ماز مس کرنا، چھو جانا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی نیکی، کوئی بلائی، کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی خوبی مکمل طور پہ حاصل ہونا دور کی بات ہے، اگر فقط وہ تمہیں چھو جائے، تمہیں ہلکی سی بھی اس کی آنچ مل جائے تو تسوہم، یہ ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ تمہاری بلائی پر یہ بڑے برانگیختہ ہوتے ہیں، بڑے رنجیدہ، بڑے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، بڑا ان کو دکھ، بڑا ملال اور افسوس ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو یفرحوا بها، خوش ہو جاتے ہیں اس کو، یعنی تمہاری خوشی میں یہ دکھی ہو جاتے ہیں اور تمہارے دکھ پر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھے دوست ہیں، کیا معیار ہے دوستی؟ فرمایا ہم بتا رہے ہیں کہ جن کو تم ابھی تک اپنا راستہ بنائے ہوئے ہو، ابھی تک بتانا بنائے ہوئے ہو، یہ وہ لوگ ہیں تمہاری خوشی پر یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور تمہاری پریشانی پر یہ پھول اٹھتے ہیں۔ تاہم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا، پرہیزگاری کی روش پر قائم رہے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر و فریب اور ان کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ صبر اور تقوی یہ دو بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں۔ اگلی آیات میں کل کے سبق میں بھی ہم پڑھیں گے، اللہ نے غضبات کا ذکر کرتے ہوئے مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے فرمایا فَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، ہاں اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے پاس اللہ کی مزید تائید اور مدد آئے۔ اسی صورت کے اختتام پر آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، وہاں بھی صبر اور تقوی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ صبر اور تقوی یہ دو ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں کہ جو اگر کسی بندہ مومن کو مل جائیں تو ان دو ہتھیاروں کے ساتھ وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے پہ قادر ہوتا۔ فرمایا اگر تم نے صبر اور تقوی کی روش کو اختیار کیا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ساتھ اس چیز کے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو، ان کو کرتوتوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ یعنی بے شک تم اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان کے سامنے دبے دبے نظر آتے ہو، یہ حاوی نظر آتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ ایمانداروں کا ساتھی ہے، ایمان والوں کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی تائید فرماتا ہے، لہذا اللہ ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا، ان کے تمام دجل و فریب کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی کو اختیار کی رکھو گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا بلکہ کامیابی تمہاری ہوگی۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے
کے معاملے میں اتنے فراخ دل نہ ہو کہ تم ان کو اپنا دوست بنا لو، ہمدرد بنا لو، ساتھی بنا لو. نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. اور اگر ان سے کبھی کسی موقع پر معاملہ کرنا بھی پڑے تو یاد رکھو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا بدخواہ سمجھتے ہوئے، ان کو بغض کا مجسمہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو روئے کار لانا. دلی دوستی، تعلق داری، رازداری سے اجتناب اور پرہیز کرنا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ ہی اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اصحاب النار اور یہی ہیں لوگ آگ والے، ہوں فیہا خالدون وہ بھی جس کے ہمیشہ رہیں گے. مثلون مثال، ما ینفقون اس چیز کی کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں، فی حال الحیات الدنیا بیچ اس دنیا کی زندگانی کے، کماثل ریح مانند مثال ہوا کے ہے، فیہا سر بیچ اس کے پالا ہو، اصابت حرث قوم پہنچتی ہے ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فاہلکتہ پس ہلاک کر دے اسے، تباہ کر دے اسے. وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، ولکن اور لیکن انفسہم اپنی جانوں پہ، یظلمون ظلم کرنے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ دلی دوست، من دونکم علاوہ اپنے، لا یعلونکم نہیں وہ کمی چھوڑیں گے، نہیں وہ کسر اٹھا رکھیں گے، خبالن تمہاری بربادی کی، ودو پسند کرتے ہیں، ما عنتم یہ کہ تمہیں اذیت اور مشقت میں ہی ڈالا جائے. قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم ان کے چہروں سے، وما تخفی قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ پوشیدہ ہے ان کے سینوں میں وہ تو بہت ہی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات تحقیق بیان کی ہم نے واسطے تمہارے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل کرنے والے. ہاں انتم اولئک ہاں تم وہی ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور نہیں وہ تم سے محبت کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان لاتے ہو ساری کتابوں کے، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب علادہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ چباتے ہیں اوپر تمہارے اپنی انگلیاں، من الغیظ غیظ و غصے سے، قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم مر جاؤ اپنے غیظ و غصہ میں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو. ان تمسسکم حسنۃ اگر پہنچے چھوئے تم کو، حسنۃ کوئی بلائی کوئی اچھائی، تسوہم ناگواری گزرتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تم کو، سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کی، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نہیں بگاڑ سکتی تمہارا ان کی تدبیریں کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون ساتھ اس چیز کے جو یہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے.